حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس قوم کی 3 خرابی تھی۔ کتنی خرابی تھی؟ 3 خرابی تھی۔ سب سے پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ لڑکی سے زیادہ لڑکوں کو استعمال کرتے تھے، یہ پہلا گناہ ان کا تھا۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ جو ہے مال لوٹا کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ تیسرا گناہ ان کا سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ جو ہے کھلے عام گناہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھلے عام مجلسوں میں گناہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے، لوط علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان فرشتوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ سے کہیں کہ رحم کر دیں، اب ان کو معاف کر دیں، فرشتوں نے کہا نہیں، اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ اس کے بعد میرے بزرگوں، وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ حضرت لوط علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان دونوں کو چھپا دیا۔ بڑے خوبصورت تھے نوجوان، انہوں نے اس لیے چھپایا کہ اگر میری قوم انہیں دیکھ لے گی تو پھر غلط ارادے سے میرے گھر کی طرف دوڑے گی، کیونکہ وہ لڑکی سے لڑکی کی طرف دوڑتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد انہیں چھپانے لگے، حضرت لوط علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہا کہ سنو، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، آپ کی بستی تباہ ہونے والی ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اس بستی کو چھوڑ دیں گے، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ میرے بزرگوں، جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو حق کی دعوت دی تھی تو قوم نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ انہیں بستی سے نکال دو، یہ بڑا نیک بنتا ہے، بڑا پاک باز بنتا ہے اور ہمیں تبلیغ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے رب کریم نے پکڑ بھیجی۔ جب تبلیغ ہو رہی تھی تو تب تک ٹھیک تھا، جب قوم نے اس بات کا انکار کیا، انہیں بستی سے نکالنے کا فیصلہ کیا، تو رب کریم نے عذاب کا فیصلہ کیا کہ اب انہیں برباد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بھیجا تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو لے کر آپ نکل جائیے۔ آپ وہاں سے اس بستی سے نکل کر دوسری بستی کی طرف آپ نے رخ کیا۔ صبح سورج جیسے نکلا ہے، پورے بستی کے لوگ آرام سے اٹھ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ اچانک ایک چیخ کی آواز آتی ہے جس کی وجہ سے سارا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ اس کے بعد رب کریم نے حکم دیا، فرشتے سے کہا کہ چلو اس بستی کو اٹھاؤ۔ جبریل امین نے اس بستی کو ایسے اٹھایا آسمان کی طرف۔ اٹھانے کے بعد وہ بستی کافی اوپر تک گیا۔ اب رب کریم کا حکم آیا اس بستی کو پلٹ دو، تو اس بستی کو پلٹ دیا گیا ایسے الٹا، جیسے الٹا پلٹا سیدھا زمین میں سب گرے۔ پھر رب کریم کی طرف سے حکم آیا اب پتھروں کی بارش ہو، پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، صرف 3 گناہ کی وجہ سے۔ ایک گناہ یہ تھا کہ کھلے عام گناہ کرتے تھے، دوسرا گناہ یہ تھا کہ لوٹتے تھے، دغا بازی کرتے تھے، تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ تھا عورتوں کی جگہ مرد کو استعمال کرتے تھے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔